मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आप जो उलूम हासिल कर रहे हैं ना यूनिवर्सिटियों में बैठ के जो इल्म हासिल कर रहे हैं, ये मादी इल्म है, ये भी बहुत जरूरी है, इसकी इस्लाम नफी नहीं करता। लेकिन ये मादी इल्म अगर आपको अल्लाह से गाफिल कर रहा है तो यही इल्म आपके लिए जहन्नम की आग का जरिया बनेगा। इस्लाम में इल्म हासिल करने की अहमियत है, चाहे वो दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म। लेकिन उस इल्म की हैसियत क्या है वो मैं आपके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से समझाने की कोशिश करता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बादशाह ने बुलाया और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की सही ताबीर बताई तो बादशाह ने आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाजा हुआ कि बादशाह जो है ना अभी बहुत ज्यादा खुश है और मुझे कोई ओहदा देना चाहता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे कि मुझे आप मस्जिद बना दें, क्या ख्याल है? कह सकते थे ना? बादशाह गैर मुस्लिम बादशाह था, आप मुझे क्या बना दें? मस्जिद। मैं पैगंबर हूं अल्लाह का, मस्जिद में नमाजें होंगी, अल्लाह अल्लाह करेंगे, मुझे आप मदरसा बना दें, कह सकते थे ना? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे वजीर खजाना बना दे। ये मादी इल्म है ना, वजीर खजाने का इल्म, इकोनॉमिक्स का इल्म, मईशत का इल्म, ये तो मादी इल्म है ना, ये कोई आसमानी इल्म तो नहीं है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये पेशकश कर रहे हैं मुझे क्या बना दें? वजीर खजाना। क्यों? इन्नी हफीजुन अलीम। वजीर खजाना के लिए दो सिफात का होना जरूरी है जो कि आजकल मार्केट में शार्ट चल रही है। एक ये कि उसको ये इल्म भी आता हो कि खजानों में कितना स्टोर किया जाता है, कितना तकसीम किया जाता है, ताकि कहत ना पड़े मुल्क में, इकोनॉमी मुल्क की मजबूत हो। ये तो बजट इसी पे तो अनाउंस होता है ना। तो ये कोई भी टमाटर बेचने वाला तो नहीं कर सकता ना, गवर्नमेंट को मशवरा दे सकता है कि आप इतना स्टोर करें, इतना इंपोर्ट हो, इतना एक्सपोर्ट हो, इतना स्टोर हो। ये तीन चीजों के गिर्द घूमता है ना। इसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, बड़े बड़े माहिरीन मईशत होते हैं, होने चाहिए, होते हैं कि नहीं होते तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन होने चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मईशत का इल्म पहले से अता फरमाया, मोजज़ाती तौर पर अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को इकोनॉमिक्स का माहिर बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ताकि वो मिस्र पे हुकूमत कर सके, वजीर खजाना बन सके। और वजीर खजाना की दूसरी बड़ी सिफत ये होती है कि वो खजानों का मुहाफिज हो। ऐसा ना हो उससे बचाने के लिए 6 आदमी उस पर बिठाने पड़े। हमारे एक दोस्त ने जो है ना दुकान खोली, इसकी बकरों के जो चारा होता है ना और दाना, उसमें जौ और गंदम ये चीजें, मुझे कहने लगे कि इसको मैं पहरे के लिए बिठा के जाता था, कोई चोर वोर ना आए ना दुकान में। और ये क्या करता था, ऐसे ना थोड़ा थोड़ा उठा के खाते खाते पूरे हफ्ते में आधी बोरी खा जाता था ये। तो उसकी हिफाजत के लिए एक और बंदा बिठाना पड़ा। तो वजीर खजाना में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खजानों का मुहाफिज भी हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे 2 सिफात दी हैं। नंबर 1 ईमानतदारी, दयानतदारी, ईमानदारी और दयानतदारी। नंबर 2 ये इल्म भी अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि मैं मस्जिद बना के या मदरसा बना के इंसानियत की और अल्लाह के दीन की इतनी खिदमत नहीं कर सकता जितनी मैं वजीर खजाना बन के कर सकता हूँ। क्योंकि आपके इल्म में ये बात थी कि मिस्र में कहत पड़ने वाला है, मिस्र के असासे खत्म होने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो मिस्र में बनने वाली है वो वजीर खजाना होगा कि ये इस कहत के दौर में कैसे मुल्क को चला के दिखाते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ओहदा भी मांगा और बादशाह से, और गैर मुस्लिम बादशाह से, अमानतदार भी और दयानतदार भी। तो ये तीनों मादी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबर को दे रहा है। और उसके नतीजे में यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ वक्त के बाद मिस्र के बादशाह बन गए और बनी इसराइल की बहुत बड़ी तादाद मिस्र में आबाद हुई और आपकी रूहानी बरकतें सदियों तक चलती रही है मिस्र में। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि मस्जिद और मदरसे की अहमियत अपनी जगह, उसकी खुदा न ख्वास्ता मैं जो मदरसे से फारिग हूं, जो आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं आपको, तो मस्जिद और मदरसे की अहमियत अपनी जगह। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने कोई इनकलाबी काम करना है, कोई बड़ा इनकलाब लेकर आना है इंसानियत की खिदमत या अल्लाह की रजा के लिए, तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आगे
بڑھنا پڑے گا. اور جب آپ اس نیت سے آگے بڑھیں گے تو یہ مادہ پرستی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ کام پیغمبروں کی سنت کہلائے گی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو آپ جن علوم سے وابستہ ہیں ان میں دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. نمبر ایک, کیا یہ علم وہ علم ہے جس سے میں انسانیت کی خدمت بھی کر سکوں؟ آپ اگر فنکار بن رہے ہیں, اداکار بن رہے ہیں, اسلام اس کو اپریشیٹ, یہ کوئی خدمت نہیں ہے انسانیت. تو آپ نے ایسے شعبے کی سلیکشن کرنی ہے جس میں آپ کل انسانیت کی خدمت کر سکیں. دوسری بات, اس میں آپ نے اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی نیت, اور اس کے بدلے میں ان کو دنیا بھی ملی, وزارت ملی, ان کو عہدہ ملا, عزت ملی, دولت ملی, پورا خاندان انہیں شفٹ کر لیا مصر میں. گاؤں سے اٹھا کے پورا خاندان آپ کا کہاں آ گیا؟ مصر میں آ گیا. اور بنی اسرائیل پھر مصر میں رہے ہیں. تو ہمارے لائف اسٹائل میں اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں فرق یہ بڑا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں کسی نے بنایا ہے. ایک بات, غیر مسلم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں there are two types of انسان. ٹھیک ہے نا, انسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کچھ خدا کو مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, رائے کا اختلاف ہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. اللہ کہتا ہے یہ رائے کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے, جو نہیں مانے گا اسے جہنم کی آگ میں پھینکوں گا. اس لیے کہ اتنا بڑا احسان کیا میں نے انسان کو. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے زبان نہیں بنائی؟ ایک ایک نعمت اللہ نے جو انسان کو دی ہے, کروڑوں روپے. یا مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب میں اسلام آباد آیا تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یہاں ایک شخص ہے, ایک کروڑ پتی تاجر ہے, جس کو یہ بیماری ہے کہ اس کی پلکیں اوپر اٹھتی نہیں ہیں, اس سے نیچے گر جائے نا تو اٹھتی نہیں ہے. یہ جو پٹھے ہیں نا اس کی پلکوں کے, یہ ڈیمیج ہو گئے ہیں. ڈیمیج ہیز بین ڈن ہے, سن رہے ہوں گے آج کل آپ, یہ پٹھے ڈیمیج ہو گئے. تو ایک ریڑی والا بیچارہ باہر کہیں ٹماٹر بیچ رہا تھا, تو اس تاجر نے کہا کہ یار اگر تمہاری آنکھیں مجھے مل جائے نا تو میں اس ریڑی پہ گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں, اپنا بنگلہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. کیسی کیسی اللہ نے انسان کو نعمتیں دی. مگر غیر مسلم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بحث کرنے کے لیے, سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن بار بار اللہ کا تعارف کرواتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو رحمان کو مانتے ہیں, ماننے کے اثرات ان کی چال میں آتے ہیں, وہ تکبر والی چال نہیں چلتے. يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. راتیں سرد قیام میں گزرتی ہیں. إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. کسی کو قتل نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے. کتنی اللہ نے اہل ایمان کی صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں. یہ ان لوگوں کی صفات ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, بے مقصد پیدا نہیں کیا. اور غیر مسلم کی لائف میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. تو ہماری یونیورسٹیوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے, چونکہ آتا وہاں سے ہے سارا, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نالج کے ساتھ ساتھ کلچر اور نظریے بھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہاں سے آ رہے ہیں. آپ نے نالج لینی ہے, آپ نے اس کلچر کو نہیں لینا ہے. میں بار بار اپنے بیانات میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے, جو نہیں ہوتی وہ نہیں لی جاتی اس سے. ہدایت اللہ نے پیغمبروں کو دی ہے, غیر مسلموں کو نہیں دی. ہدایت کا راستہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا پڑے گا. آپ دوا انگریز سے لیں, آپ گاڑیاں جاپان سے خریدیں. ہدایت جاپان کے پاس تھوڑی ہے. اگر جاپانیوں کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ وہ زنا کرتے, وہ گرل فرینڈ کے کلچر کو فروغ دیتے معاشرے میں. ان کے ہاں خودکشیوں کا ریشو اتنا زیادہ ہوتا. ہدایت اللہ نے کس کو دی ہے؟ پیغمبروں کو. آپ کے پاس جو چیز ہے آپ ان کو دو, ان کے پاس جو چیز ہے آپ ان سے لو. آپ کہہ رہے ہو کیونکہ ان کے پاس علم اچھا ہے تو آپ ساری چیزیں کہاں سے لینا شروع کر دی. آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میرا پنکھے سے کیا تعلق بھائی؟ آپ کو آپ نے میرا اس دن اتنا سخت بیمار پیشنٹ ٹھیک کر دیا, اس کے گردے ٹھیک کر دیے, تو پنکھا تو آسان ہے. کہے گا آسان ہے یا مشکل ہے, یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے, میری فیلڈ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم
غیر مسلموں سے نالج جب لے رہے ہیں تو اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اب الحاد ہماری یونیورسٹیوں میں پھیل رہا ہے, مذہب سے نفرت ہماری میں جلدی سے بات کو سمجھ, میرا ارادہ 10 منٹ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, وہ تھوڑی کھنچ گئی بات, خلاصہ بھی بیان کرتے کرتے نا کھنچ جاتا ہے, لمبا ہو جاتا ہے. تو 2 چیزوں کا اہتمام کریں. نمبر 1, اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ غیر مسلم سے بالکل متاثر ہونے کی, کہتے ہیں نا, میں ایک دفعہ دور حدیث کا سبق تھا, لیٹ آیا تھوڑا سا, تو ہمارے استاذ نے مجھے کہا اب آپ کو آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. وہ لفظ مجھے ایسا یاد ہو گیا, کہتے ہیں نا چنداں ضرورت نہیں ہے, تو وہ لفظ مجھے ایسا یاد ہو گیا, وہ کھڑا ہی رہا پھر سبق میں. تو آپ کو ان غیر مسلموں سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت نہیں, بالکل بھی ضرورت نہیں. وہ ایک کسی نے کتاب لکھی تھی 7 کامیاب آدمی کی پتہ نہیں نشانی ہے, اور مجھے اس کا پھر مصنف کا نام ہی یاد نہیں. جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں یاد کر کے آؤں گا. کارنیگی, ڈیل کارنیگی, انجینئر صاحب بتا رہے ہیں, ڈیل کارنیگی. آج کل جب سے میں جہلم سے فتح کر کے آیا ہوں, انجینئر ایک ساتھ میں ایک نئے انجینئر صاحب کے ساتھ گھوم رہا ہوں, دوسرے انجینئر ہمارے پاس بھی ہیں, اور یہ عالم بھی ہے ماشاءاللہ. ہمارے شاگرد نے جامعہ میں پراپر علم حاصل کیا, تو ہم باقی انجینئروں سے بھی کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو پراپر علم حاصل کرو بھائی, پھر اللہ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ. ورنہ یہ علم آپ کے لیے ایک فتنہ بن جائے گا. ہر چیز اس کے اہل سے حاصل کی جاتی ہے. آپ میڈیکل کالج میں پڑھے بغیر آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہو کسی پنساری کے پاس بیٹھ کے یا کتابیں پڑھ کے, تو بن جاؤ گے. پراپر طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے. ہر چیز کے حدیث میں آتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو, تو یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ حاصل کس سے کیا جا رہا ہے. اگر خود سے ہی سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو حدیث میں یہ تھوڑی ہوتا کہ یہ دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو.